اور فساد دنگا کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو فرشتوں، آج وہی میرے بندے ایک ہی دسترخوان پر مل کر بیٹھ کر کھا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو، ابھی انہوں نے کچھ کھایا ہے اور کھا کر اسی دسترخوان پر ہاتھ کو اٹھا کر اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو، میرے ان بندوں نے رات کے آخری پہر میں بیٹھ کر ان میرے بندوں نے کھانا کھایا ہے، اور اب یہ بھوکے رہیں گے، اب یہ پیاسے رہیں گے، اب یہ ہر چیز کو چھوڑ کر میں خدا کی بندگی کرتے رہیں گے۔ فرشتے دیکھتے ہیں اور فرشتے پھر پکار اٹھتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، کہ جو تو جانتا ہے کوئی کائنات میں کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا پھر وہ روزہ رکھنے کے بعد بستر کو چھوڑ کر اسی وقت اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد وہی بندہ جب مسجد کی طرف آتا ہے، وہی ماں بہن بیٹی جو ہے وہ گھر میں مصلی بچھا کر اللہ کی پاک بارگاہ میں قیام رکوع سجود کرتی ہے، اور یہ بندہ مسجد میں آ کر قیام قرات رکوع سجود کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو، یہ میرا بندہ ہے، اس بندے کے لیے میں نے کائنات کو بنایا ہے، اس بندے کے لیے میں نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ اب دیکھو یہ میرا بندہ اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر اندھیرے میں چل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ میرے گھر میں آ رہا ہے، مجھے سجدہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، مجھ سے مانگنے کے لیے آ رہا ہے، میرے سے گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے آ رہا ہے، مجھ سے صحت مانگنے کے لیے آ رہا ہے، مجھ سے رزق مانگنے کے لیے آ رہا ہے، مجھ سے پریشانی کو دور کرنے کی دعا اور خوشی کو مانگنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو، یہ بندہ گھر سے چلا، میں نے ہر قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوانا شروع کر دی۔ فرشتوں یہ گھر سے قدم باہر رکھے، ہر قدم کے بدلے نیکی لکھ دو۔ گھر سے قدم باہر نکلے، ہر قدم کے بدلے اس کا گناہ معاف کر دو۔ گھر سے قدم باہر نکلے، ہر قدم کے بدلے اس کی پریشانی کو آفت کو دور کر دو، اور اس کے نامہ اعمال میں اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دو۔ اور فرمایا پھر اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن اٹھاتا ہے، چومتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ قرآن بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ اور احسن کتاب ہے۔ اس سے پیار کرنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، اسے سننا چاہیے، اسے اٹھانا چاہیے، اسے چومنا چاہیے، اسے سینے سے لگانا چاہیے، اسے سینے میں جگہ دینی چاہیے۔ فرمایا یہ بندہ جیسے یہ کرتا ہے، اٹھاتا ہے، چومتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بندہ چوم رہا ہے، اس کی بھی نیکی لکھ دو۔ یہ سینے سے لگا رہا ہے، اس کی بھی نیکی لکھ دو۔ یہ سینے سے لگا کر یہ اٹھا رہا ہے، اٹھا کر کھول رہا ہے، اس کی بھی نیکی۔ یہ جو پڑھ رہا ہے، ہر لفظ کے بدلے بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی لکھتے جاؤ۔ یہ قرآن کی برکت۔ فرمایا ایک شخص جب فوت ہو جاتا ہے، اس کی قبر سے خوشبو کے حلے آ رہے ہیں، اتنی خوشبو کہ جس کے کیا کہنے، کائنات میں ایسی خوشبو ملتی نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہمارے پاس کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے، اچھی خوشبو لگا کے آتا ہے، تو جیسے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی خوشبو، اس کی مہک ہر طرف جاتی ہے، تو بندہ فوراً دیکھتا ہے کہ ابھی کون بندہ اندر داخل ہوا ہے جس کی خوشبو سے مسجد مہک اٹھی ہے۔ یہ تو دنیا کی خوشبو ہے۔ فرمایا اس کی قبر سے اس قدر اعلیٰ خوشبو آ رہی تھی کہ جو بندہ اس علاقے سے، اس جگہ سے گزرتا، اس کی خوشبو اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی۔ بندہ اس کی طرف مائل ہوتا جاتا، وہ سنتا جاتا کہ دیکھوں یہ خوشبو آ کہاں سے رہی ہے، یہ اتنی بھینی خوشبو، یہ اتنی میٹھی خوشبو، اتنی اعلیٰ خوشبو، اس جیسی خوشبو پہلے دیکھی نہیں، سونگی نہیں، استعمال نہیں کی، یہ اتنی اعلیٰ اور پیاری خوشبو۔ فرمایا بندہ جاتا جاتا جب وہاں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، وہ تو ایک قبر ہے، اور جس قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے تو وہ تو مرنے والا ایک بزرگ آدمی تھا۔ جب اس کا پتہ کروایا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، اس کا عمل کیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں گھر میں رہنے والا ہے، فلاں محلے کا رہنے والا ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے۔ جب پوچھتے پوچھتے جب اس گھر کا دروازہ بجایا جاتا ہے، کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ اے
بتانے والے ذرا بتا تو صحیح نا کہ اس کا عمل کون سا ایسا تھا، اتنا نیک عمل